بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ بالآخر چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے کر دکھایا۔ سابق DGISI جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیا ان کی گرفتاری ٹاپ سٹی والے معاملے میں عمل میں لائی گئی ہے یا پھر اس سے بڑھ کر بھی کچھ معاملات ہیں؟ 9 مئی والا واقعہ ہے۔ 9 مئی والا واقعہ ہے تو اور کون سے فوجی افسران جو ہیں ان کی گرفتاری یا ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ کیا اس کیس کی بنیاد پہ عمران خان کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے؟ کیا بشرا بیگم بھی اس میں ملوث ہو سکتی ہیں؟ بہت ساری انفارمیشن ہے ہمارے پاس جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہرحال PTI کا اور فیض حمید کا تعلق تو جو ہے یہ شہادتیں موجود ہیں، اور 9 مئی کے حوالے سے بھی ایسی شہادتیں موجود ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ہے۔ اور پھر جو میں عرض کر رہا ہوں 2 دن سے ولاگ کر رہا ہوں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں، اور ان کا جو آٹو سسٹم ہے، جو انہوں نے سسٹم کو آٹو پہ لگا دیا ہوا ہے، وہ لگتا ہے کام کر رہا ہے۔ تو یہ 2 موضوع ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری جو ہے نا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور پھر اس کو ٹاپ سٹی سے آگے تک لے جانا اس معاملے کو، یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ اعلامیہ جاری ہونا تھا نا DGSPR سے، تو اس سے 2 گھنٹے پہلے جو افسران تھے ISPR کے، ان کے موبائل فون لے لیے گئے تھے، اور وہ اس وقت واپس کیے گئے جب یہ اعلامیہ جو ہے، باقاعدہ اعلامیہ DGISPR کی طرف سے جاری نہیں کر دیا گیا کہ فیض حمید کو فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اچھا، وہ جو ان کی پریس ریلیز ہے نا، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب ISPR نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ٹاپ سٹی کے معاملے پہ کورٹ آف انکوائری شروع کی گئی، اور بات ختم۔ انکوائری شروع کی گئی، اور انکوائری جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آگے جا کے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا کیسے یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ لیکن اگلی جو بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور DGISI جو وہ کام کرتے رہے، اور وہ موقف بھی یہی اختیار کرتے رہے کہ نا میں نے اپنے طور پہ تو کچھ نہیں کیا، مجھے اوپر سے جو ڈائریکشن یا ہدایت آتی تھی اس کے مطابق میں ایکٹ کرتا تھا، کام کرتا تھا۔ اور وہ ISI میں بھی رہے ہیں، اور پھر وہ پشاور کے کور کمانڈر بھی رہے ہیں، اور پھر وہ جو راولپنڈی کی 10 کور ہے اس کے چیف آف سٹاف بھی رہے ہیں، اور پھر پشاور کے بعد انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا بہاولپور میں، اور وہاں سے انہوں نے پھر ریزائن کر دیا تھا جب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ آرمی چیف بنے ہیں۔ اور جب انخلا ہوا ہے امریکی فوجیوں کا افغانستان سے، تو اس وقت یہ وہاں گئے تھے، اور چائے کے کپ پہ جناب یہ بڑے کہہ رہے جناب سب ٹھیک ہے، فاتح بن کے گئے تھے نا ایک طرح سے۔ اور پھر یہ ترلے شرلے مارتے رہے ہیں کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے آرمی چیف بنا دیا جائے۔ اور اب سارے لوگ کھل کے جب یہ گرفتار ہو گئے ہیں تو سارے لوگ جو ہیں انہوں نے راز اگلنے شروع کر دیے ہیں۔ جو ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ جناب یہ منتیں ترلے کر رہے تھے فیض حمید صاحب کہ جناب میرے سر پر ہاتھ رکھ دیں۔ اور وہ کہتے ہیں جناب جب یہ جنرل باجوہ قمر جاوید باجوہ صاحب ایکسٹینشن سے مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے لابنگ شروع کر دی فیض حمید کی۔ بڑا چنگا تعلق سی انہوں نے سوہرے نے بڑے اچھے آپس تعلقات نے، تے ایک اندر سے جناب فیض حمید نو بنا دیو۔ مجھے کہتے ہیں کہ 2022 میں آرمی چیف کے تقرر سے چند دن پہلے جو ہے نا، ان کو یہ نظر آ گیا جنرل باجوہ کو کہ جناب نہ میری دال گلنی ہے نہ فیض حمید کی دال گلنی ہے۔ تے پھر انہوں نے کہا جناب کہ تسی اس طرح کرو کہ انہوں نہ بناؤ، یعنی جس کے بارے میں حکومت سوچ رہی تھی، بلکہ ایک اور نام انہوں نے دیا، نام بتایا نہیں انہوں نے۔ تو پھر شاہ زیب خان زادہ نے 2 ٹوک انداز میں پوچھا کہ کیا جو جنرل باجوہ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے جناب آپ حافظ عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بنائیں بلکہ کسی اور کو بنا دیں؟ ان کا ہاں بالکل میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بات یہی ہے کہ جناب وہ یہ چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے جن کا نام لیا تھا وہ میری اطلاع کے مطابق وہ اس وقت بھی ایک اہم عہدے پہ فائز ہیں، وہ جنرل صاحب جن کا انہوں نے نام نہیں بتایا۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ سار شمشاد صاحب کا
नाम उन्होंने लिया था। और दूसरी जो बात है, फैसल वाडा साहब जो हैं वो रोला छोला डाल रहे हैं कि जनाब देखना ये 9 मई वाला वाक़े का भी हो जाएगा, और अरशद शरीफ वाला जो है वो तो पहले ही अरशद शरीफ वाला मामला कहते रहे हैं कि जनाब इंक्वायरी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए ये कोई सांप है और ये है, इस तरह की बातें शायद नहीं करते। और वो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा जनाब जो ये मौजूदा रजीम नहीं है, ये उन्होंने इशारे किए थे फैज़ हमीद साहब। अब भी वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो अरशद शरीफ वाला केस है वो भी खुलेगा और ये मामलात हो जाएंगे, सारा कुछ, और ये लमलेट हो जाएंगे, ज़मीन पे लेट जाएंगे पीटीए वाले यतीम हो गए हैं वगैरह वगैरह। और इमरान खान साहब ने अभी इस वक्त तक ये खबर नहीं आई थी, उन्होंने बड़ी छिड़क मारी है जेल में कि जनाब मैं अब काल दूंगा, लोग निकलने के लिए तैयार हैं, गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। और साथ ही आखिर पे उन्होंने तरला भी मारा है, तरला ये मारा है कि जनाब मैं तो मुल्क व कौम के लिए मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, वो अगर नहीं करना चाहते तो फिर उनकी मर्ज़ी, और फिर जनाब मुझे कोई जल्दी नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो पता चला है कि पीटीआई की स्ट्रेटजी है ना जो इस हवाले से, ये देखिए अब उनके ट्विटर खामोश हो गए हुए हैं फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद। ट्विटर उनके वो चल नहीं रहे उस तरह की बातें नहीं, बल्कि जो उनके पीटीआई के चेयरमैन हैं गौहर साहब, उन्होंने तो ये कह दिया है कि जनाब ये फौज का इंटरनल मामला है। इस तरह की बातें शायद सामने आ रही हैं। और जो ये टॉप सिटी वाले केस की बात की जा रही है, टॉप सिटी से आगे का मामला है ये जो टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम है ना, इसके जो मालिक हैं गवर्नर मोइज़ अहमद खान साहब, उन्होंने नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि 12 मई 2017 को रेंजर्स और आईएसआई ने उसके घर पर और दफातर पर छापा मारा, बहुत सारी चीज़ें उठा के ले गए हैं, नकदी ले गए हैं, जेवरात ले गए हैं। और वो अच्छा ये खबर जो है ना ये इससे पहले भी आ चुकी थी, ये जियो टीवी ने ब्रेक की थी खबर, और वजह उसकी क्या बनी थी, जो घर था ना मोइज़ अहमद खान का, उसकी बजाय किसी और घर में छापा मार दिया था इन्होंने, तो वहां से ये खबर निकली थी। बहरहाल खबर चली थी ये, और उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि जनाब जो नजफ है इनके भाई फैज़ हमीद के, तो उन्होंने वो कहते हैं रब्ता सालसी की कोशिश की, तो मुलाकात भी होगी इनके साथ फैज़ हमीद साहब के साथ। तो उन्होंने कहा जनाब 400 तोले सोना है वो बकौल उनके मोइज़ अहमद खान के, और जो नकदी वगैरह थी वो हमें हमारे पास ही रहेगी, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो आपको वापस कर देते हैं। फिर वो कहते हैं जनाब आईएसआई के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर का नाम लेते हैं, नई फ़खर, और एक गफ़ार नाम के ब्रिगेडियर का नाम लेते हैं रिटायर्ड का, कि उन्होंने जनाब फिर मुझे मजबूर किया 4 करोड़ रुपये नकदी के लिए, और आप एक टीवी होता था, टीवी चैनल, उसको स्पॉन्सर करने के लिए। अच्छा टॉप सिटी वाला जो मामला है ना, इसका एक और भी किरदार है, और ये खातून है ज़हदा जवेद असलम साहबा, वो लंदन में रहती है, पाकिस्तानी नज़ाद है। उनका ये दावा है कि टॉप सिटी जो है ये उनकी मिल्कियत है, और ये जो मोइज़ अहमद खान है ये उनका मुलाजम होता था, इसने घपला करके ये कब्जा किया हुआ है। तो वो भी ये कहती हैं कि फैज़ हमीद साहब के साथ राब्ते शाब्ते वो भी तस्लीम करती हैं। वो कहती हैं मैं जनाब फैज़ हमीद साहब से मिली हुई थी, तो वो भी उन्हीं के ज़रिए मिली थी, नजफ़ के ज़रिए। वो कहते हैं कुछ दोस्तों के ज़रिए मुलाकात हुई थी फैज़ हमीद साहब से, तो फैज़ हमीद ने कहा था जनाब ये जो प्रोजेक्ट है ना ये आप हमें दे दें। इस तरह की बातें चाहते हैं उस खातून ने भी की हुई हैं। तो बहरहाल फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था जनाब इस मामले की इंक्वायरी की जाए, देखें जनाब क्या मामला है। तो इंक्वायरी शनक्वायरी होगी तो उसके बाद जो है ये आईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज जारी की। अच्छा इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की असल वजह क्या है? जो प्रेस रिलीज है उसमें ये कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद ये पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकब हुए हैं, शवाहद मौजूद हैं, शहादतें मिल गई हैं, ये वो कह रहे हैं। अच्छा ये जो फैज़ हमीद साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं ये तो मिलकर वारदातें डालते रहे हैं, हर जगह ये बराबर के शरीक रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को घर भेजना हो, इमरान खान को जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार में लाना हो, और इसके लिए अदलिया को मैनेज करना हो, इवन ये कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार उनको मैनेज किया गया। धड़ाधड़ उन्होंने ऐसे फैसले दिए जिससे नून लीग को नुकसान हुआ, मियां नवाज शरीफ को नुकसान हुआ और इमरान खान को फायदा हुआ। ये चीजें अब रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जनाब बनी गाला वाला केस जो था घर वाला, उसमें ये नाहल होने वाले थे,
تو انہوں نے کہا پھر تمہاری محنت ہی ضائع گئی. اور فیض حمید صاحب جو ہیں یہ شوکت صدیقی سے بھی ملے تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے کہ جناب ان کو باہر نہیں آنا چاہیے مریم کو اور نواز شریف کو. تو اس پہ پھر انہوں نے وہ بول دیا تھا, انہوں نے بار میں جا کے یہ سارا قصہ سنا دیا تھا. تو پھر وہ ان کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا تھا. وہ ثاقب نثار صاحب والی سپریم جوڈیشل کونسل نے, وہ تو جب جسٹس قاضی فائز سے چیف جسٹس بنے ہیں تو انہوں نے ان کی جو درخواست تھی پینڈنگ پڑی ہوئی تھی اس کا فیصلہ کیا تھا, اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کارروائی تھی اس کو کالعدم کیا تھا. تو یہ باجوہ اور فیض حمید صاحب مل کر ساری وارداتیں ڈالتے رہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ جناب جنرل باجوہ گرفتار ہو یا نہ ہو, فیض حمید نے گرفتار ہونا ہے اور یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچنا ہے. اب جو انہوں نے پریس ریلیز میں لکھا نا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ملٹری ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے رہے ہیں, تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ باجوہ نے بھی روڑے ٹکائے تھے جنرل عاصم منیر کی راہ میں, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ذاتیات سے معاملہ ذرا اوپر کا ہے کہ شاید جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا اس معاملے میں, جس معاملے میں یہ گرفتار ہوئے فیض حمید صاحب, وہ گرفت میں نہ آئیں, یا پھر انہیں گرفت میں نہ لیا جائے, یا پھر گرفت میں نہ لینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوا ہے. بہرحال لوگ تو اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب جو نقصان کیا ہے دونوں نے مل کے کیا ہے, تو اگر ایک پکڑا گیا ہے تو دوسرے کو بھی پکڑا جانا چاہیے. تو وہ یہ جو پکڑے گئے ہیں یہ کیسے پکڑے گئے ہیں؟ ایک تو وہ ٹاپ سٹی والا معاملہ تو ہو گیا نا, اس کے علاوہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی والا جو واقعہ ہے, وہ جو ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں نا عمران خان, تو عمران خان کے ساتھ جو لوگ شریک تھے ان میں جنرل فیض حمید صاحب بھی تھے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 30 جولائی کو ایک ولاگ کیا تھا رؤف حسن کے ہوش ربا انکشافات, انڈیا سفارتکاروں اور فیض حمید کے ساتھ رابطوں کا ڈیٹا مل گیا, اس طرح کی وہ میں نے اس میں وہ آپ کو معلومات جو ہیں وہ دی تھی. تو اس میں یہ میں نے عرض کیا تھا کہ فیض حمید صاحب جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے, ایک بات. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے رؤف حسن سے یہ کہا کہ میری عمران خان کے ساتھ جیل میں ملاقات بات کروانا, وہ بات نہیں ہو سکی, اور وہ مہینے میں ہر مہینے جو ہے اپنی سم اور نمبر جو ہے وہ تبدیل کر لیا کرتے تھے فیض حمید صاحب, اور ان کو میسج کیا کرتے تھے جناب اب میرا یہ نمبر ہے, اب میرا وہ نمبر ہے, اس طرح کی باتیں شاتیں جو ہیں یہ. اور دوسرا آپ کو علم ہوگا کہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں نا, ان کے خلاف کارروائیوں کے لیے ایک GIT بنی ہوئی ہے, اور اسی GIT نے رؤف حسن کو گرفتار کیا تھا, اور ان کا جو میڈیا سیل ہے PTI کا اسلام آباد میں, وہاں چھاپا چھپا مارا تھا. اور جو انکوائری تھی اس کی بہت ساری جو انفارمیشن تھی, معلومات تھیں انکوائری کے نتیجے میں جو ہم تک پہنچی تھی, وہ میں نے اس ولاگ میں آپ کے گوش گزار کی تھی. تو اس میں جو اصل گیم کرنے والے, تیار کرنے والے گیم ہیں, ان میں فیاض حمید صاحب جو ہیں ان کا بھی نام ہے. اور یہ 9 مئی سے ایک ہفتہ پہلے سے ان کی نگرانی کی جا رہی تھی, اور لیکن یہ بڑے ظاہر ہے وہ DGI سے رہے ہوئے, تو وہ ڈیٹا شیٹ اپنا ڈیلیٹ کرنے میں اور پھر جو فون پہ رابطے کرنے کے حوالے سے بڑے محتاط تھے. جیسے میں نے کہا نمبر شمبر چینج کرتے رہتے تھے اور میسج کر کے پھر ڈیلیٹ کر دینا. وہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک تو ہوتا ہے کہ فار می ڈیلیٹ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ایوری ون, سب کے لیے اس طرح کے یہ کام کیا کرتے. لیکن بہرحال بہت سارا ڈیٹا اور شہادتیں جو ہیں ان کے ہاتھ لگ گئی ہوئی تھی. اب بتایا جا رہا ہے کہ جو 9 مئی والا واقعہ ہے نا, اس میں فیاض حمید صاحب جو ہیں وہ پوری طرح انوالو ہیں. اچھا, جنرل قمر جاوید باجوہ کا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں, یہ انہی کی گیم تھی فیاض حمید صاحب کی. اور بلکہ یہ پورا ایک جیسے فیصل واڈ نے کہا پورا گینگ, پورا گروپ ہے, یہ جرائم کی ایک چین ہے, اور اس میں عدلیہ کے لوگ بھی ہیں, فوج کے لوگ بھی ہیں. کل میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ 2 کرنل حضرات جو ہیں وہ زمان پارک میں عمران خان سے ملنے گئے تھے اور بعد میں وہ برطرف بھی ہو گئے 9 مئی کے بعد. تو یہ بہرحال یہ کرتے کیا تھے فیاض حمید صاحب؟ ایک تو یہ کہ یہ پلاننگ جو بھی معاملہ ہے ان کو بتاتے تھے جناب یہ وہ, اور دوسرا جو کام یہ ہے کہ جب وہ ناکام ہو گیا نا ان کا پلان 9 مئی والا, تو یہ پھر مشورے دیتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے.
یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے نا، جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ فوٹیج کہاں گئی اور یہ کہاں گیا، یہ تو خود فوج نے کروایا، فوج کے بندے تھے جنہوں نے آگ لگائی وغیرہ وغیرہ، یہ جو فالس فلیگ آپریشن والا بیانیہ ہے نا، یہ میری اطلاع کے مطابق فیض حمید صاحب نے جو ہے یہ بنا کے دیا۔ اور دوسرا جو کمپین چل رہی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف اور فوج کے خلاف، اس کے پیچھے بھی فیض حمید صاحب کا انڈائریکٹ ہاتھ ہے، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ میں بات کر رہا ہوں۔ وہ ایسے کہ وہ جو کمزوریاں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ کمزور جگہ ہے، یہاں پہ ہٹ کرو۔ ظاہر ہے وہ سابق ڈی جی آئی ایس سنگھ ہیں، جنرل رہ چکے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس جو انفارمیشن ہوتی تھی وہ اس کی بنیاد پہ صحیح جگہ پہ نشانے لگواتے تھے۔ فوج کے خلاف بیانیاں بنانے میں یا بیانیاں تیار کرنے میں وہ مٹیریل فراہم کرتے تھے ان کو۔ ظاہر ہے آرمی چیف اور فوج کے خلاف جس طرح بیانیاں بنایا گیا، وہ اس کے پیچھے ایک فوجی کا دماغ جو ہے وہی کار فرما ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسرا جو میں نے یہ بات کی کہ جناب گرفتاری پہ جناب بڑا وہ فون چون لے لیے گئے تھے، اور جب تک پریس ریلیز نہیں آ گئی اس وقت تک جو ان کے موبائل وغیرہ جو ہیں واپس نہیں کیے گئے، تو اس پہ بڑی سوچ بچار کے بعد فیض حمید صاحب پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا نا، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ ہٹ بیک نہ کرے یہ بندہ، اس طرح کی باتیں بھی سوچی جا رہی تھی۔ اور پھر آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ جناب اس سے زیادہ بدنامی کیا ہوگی جو ان لوگوں نے کر دی ہے۔ تو یعنی کہتے ہیں نا کہ جناب ہوں بسوں پار ہو گیا، برداشت تو پار ہو گیا معاملہ، اس لیے یہ جو ہے ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے، اور کورٹ مارشل کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور وہ میں کئی دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جناب جو عمران خان صاحب ہیں ان کا کیس بھی ملٹری کورٹ میں چل رہا ہے، اور کورٹ مارشل اس کو کہتے ہیں، اصل میں ہمیں بھی ملٹری کورٹ کہتے ہیں، اصل میں وہ سویلین کا کورٹ مارشل وہ ہو رہا تھا۔ اب اس کیس میں عمران خان صاحب 9 مئی والے کیس میں ان کے ساتھ جاتے ہیں یا الگ کچھ اعلان جاتا ہے، ان کا معاملہ بھی ملٹری کورٹ میں جانا ہے۔ اور جو بشرا بیگم ہے وہ بھی جو 11 کے قریب مقدمات ہیں 9 مئی کے، ان میں ان کی ضمانت نہیں ہو سکی، ان کا شامل تفتیش ہو جا کے، تو وہ بھی۔ اور فیصلہ والا تو کہہ رہا ہے کہ جن بوتھ جو وہ بھی جائیں گے، ان کا اشارہ انہی کی طرف ہے نا، بشرا بیگم کی طرف۔ تو پھر اور ایک جو کام یہ کر رہے تھے، ایک اور چیز جو ملی ہے وہاں سے، وہ جو جی آئی ٹی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جی آئی ٹی بھی آئندہ چند روز میں پریس کانفرنس کرے گی، بلکہ کرنی چاہیے گی اس کو۔ تو وہ ایک اور چیز جو ملی ہے کہ یہ جو لوگ ان کے روپوش ہیں، لوگ بھاگے ہوئے ہیں، ایک تو گرفتار ہے نا، اور کچھ لوگ مفرور ہیں، بھگوڑے ہیں، مراد سعید وغیرہ۔ اب یہ فیض حمید صاحب یہ کرتے تھے کہ ان کے نمبر لیتے تھے، ظاہر وہ بھی اپنے نمبر شمبر جو ہے وہ چینج کرتے رہتے ہوں گے، اور کیا پتا کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کس نمبر پہ وہ اویلیبل ہیں۔ تو فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے نمبر لیتے تھے، یہ شہادتیں ملی ہیں کہ ان کے نمبر یہ فیض حمید صاحب جو ہیں یہ لیتے تھے پی ٹی اے والوں سے، اور پھر ان کے ساتھ رابطے کرتے رہے ہیں، یہ رابطوں میں رہے ہیں، اور ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ان کو کچھ ہدایات بھی دیتے رہے کہ اب آپ یہاں سے یہاں چلے جائیں، وہاں سے وہاں چلے جائیں، بیانیاں بنانے میں ان کی بھی مدد کرتے رہے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ منظر عام پہ آنا چاہتا تھا یا گرفتاری دینا چاہتا تھا، تو فیض حمید صاحب اس حوالے سے بھی ان کو جو مشورہ دیتے تھے، اور کہتے تھے نہیں ابھی رہنے دیں، ابھی میں کر رہا ہوں، ابھی ہو رہا ہے، یعنی کہ سارا کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ اور دوسری جو بات میں کہہ رہا ہوں، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو فیض حمید صاحب کے ساتھ پکڑے جا سکتے ہیں۔ ایک تو ہیں جناب ریٹائرڈ بریگیڈیئر جوید اکرم صاحب، وہ 9 مئی والے معاملے میں گرفتار ہیں اور فوج کی تحویل میں ہیں وہ۔ تو انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس میں کھڑے ہو کے ایک فوٹیج بنائی تھی، اور وہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ وہ چڑھا دی تھی۔ تو اب جوید اکرم صاحب کے حوالے سے یہ پتہ چلا ہے کہ جوید اکرم صاحب کے بچنے کے جو چانسز ہیں نا سزا سے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بھائی صاحب ہیں نا، انہوں نے جو جرنیلوں والی ٹوپی ہوئی تھی، سٹار بنا ہوتا ہے اس پہ، وہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور اس کا مطلب کیا تھا؟ ٹوپی پہن کے بنا رہے ہیں جناب کو کامیاب ہو گیا ہے، جیسے یہ سوچ کے آئے ہوئے تھے کہ جناب جو فوج کے اندر انقلاب لانا ہے
تو یہ انقلاب اب کامیاب ہو گیا ہے. تو وہ اس نیت سے انہوں نے جاری کی تھی. اور پھر کچھ اور ریٹائرڈ جرنیل ہیں جن کے نام جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں. تو ایک تو ہے جناب ان کے بارے میں پتہ چلا کہ کوئی جنرل یاسین صاحب ہیں, وہ بڑے بیانیاں بنیاں بنا کے دیتے ہیں اور جو فوج کے خلاف اور موجودہ جو قیادت ہے اس کے خلاف بڑے وہ سرگرم ہیں. تو اور دوسرے ہیں جناب کوئی ہارون اسلم صاحب, اور ایک ہے جناب جنرل طارق خان صاحب, اور ایک ہے جناب میجر جنرل سعد خٹک صاحب. یہ شاید جو سری لنکا میں انہوں نے عمران خان کے دور میں انہوں نے سفیر سور بھی لگایا تھا. اس طرح کے لوگ ہیں. لیکن میری اطلاع کے مطابق انہیں وارننگ کسی نہ کسی انداز میں پہنچائے گی کہ بندے بن جاؤ, ورنہ تسی بھی فیض امید دے نال اندر ہی جاؤ گے. اور یہ جو میں 2 دن سے بھی لاک کر رہا ہوں نا نواز شریف کے حوالے سے کہ جناب سسٹم آٹو تے لگیا ہے اور باری باری کام ہوندے جانے ہیں. یہ آٹو سسٹم جو ہے نا اسی کے تحت کاروائیاں ہو رہی ہیں. فیاض امیر صاحب کی گرفتاری جو ہے نا وہ پہلا قطرہ ہے. ابھی تو اور لوگ جو ہیں اور جو کردار ہیں وہ بھی سامنے آنے ہیں. ان میں عدلیہ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, بیوروکریسی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, کچھ سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں, فوج کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ یا ریٹائرڈ لوگ وہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ معاملہ جو ہے آئندہ چند دنوں میں کھلنا شروع ہو جائے گا. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.